بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان شیخ ہو کر حاضر ہے۔ آج آپ کی خدمت میں چند ایک ایسے طریقے عرض کروں گا جس سے ذاتی اصلاح بہت جلدی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ نمبر 1، علماء حق، مشائخ حق اور صلحاء کی صحبت اختیار کریں۔ کیوں؟ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت بد ترا بد کند۔ دوبارہ سنیے اور شعر، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نمبر 2، صحبت صالح دوست کی اختیار کریں۔ نفع بخش صالح دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی کمی بیشی سے آپ کو آگاہ کرے، حق گو ہو، چاپلوسی کرنے والا نہ ہو، اور آپ کے لیے آپ کا دوست آئینہ بن کر رہے۔ نمبر 3، اپنے دشمنوں کی تنقید توجہ سے سنیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں اور اپنی خامیوں کو دور فرمائیں، کیونکہ دشمن اور حاسدین ان کی نگاہ دوسروں کی برائیوں پر ہوتی ہے، اور اس طرح بہترین ہماری سیلف ایویلویشن ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، ہر رات محاسبہ نفس کر کے سوئیں، دن کے نیک اعمال پر شکر ادا کریں اور بد اعمال پر شرمندہ ہوں، ان سے سچی پکی توبہ کریں اور آئندہ کے لیے ان سے پرہیز کرنے کا مصمم ارادہ کریں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے سب کچھ اپنے دشمنوں سے حاصل کیا، جس کمی کو وہ اچھالتے رہے میں اس کو دور کرتا رہا۔ نمبر 5، کسی کامل شیخ کی رہنمائی میں شیطان کے مکر و فریب اور نفس کی ناجائز خواہشات سے بچتے رہیں اور ذکر و مراقبہ کا اہتمام رکھیں۔ نمبر 6، اپنے دل کو زندہ رکھیں۔ اس کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1، وقوف قلبی کا خیال کریں۔ کیا مطلب؟ یعنی ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کریں۔ موقع موقع کی مسنون دعائیں ضرور موقع پر پڑھیں۔ اس طرح آپ کی ہمیشہ توجہ اللہ رہے گی، اور یہی دل کے زندہ رہنے کی بہترین علامت ہے۔ نمبر 2، تہجد قیام اللیل کا اہتمام رکھیں۔ تنہائی کی عبادت سے چہرہ پر نور آتا ہے۔ اے دوست، دن کے اعمال سنوار لے تو رات میں اعمال صالح کی بھی توفیق مل جائے گی، اور تہجد کی نماز کے وقت لمبی لمبی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یہ
مانگنے کا وقت ہے، سخی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ اٹھ فریدا ستیا، تو ماندہ دیوا بال، صاحب جنہ دا جاگدا، تنہا سون محال۔ کچھ رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت لوٹتی رہتی ہے، جو جاگت ہے وہ پاوت ہے، جو سووت ہے وہ کھووت ہے۔ کاش کہ جب ہمارا آخری سانس ہو، ہماری روح اصلاح شدہ ہو اور ہماری روح کے ذمے کوئی گناہ نہ ہو، جو کہ اللہ کے فضل سے سیدھا جنت جانے میں رکاوٹ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔